نماز کا پابند بنے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی۔ اگر ہم نماز پابندی سے نہیں پڑھیں گے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ خدا را اگر آپ اپنی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، نماز کے پابند بننا ہوگا، اور اپنے خون کے قیمت دنیا کو بتانا ہوگا اللہ کی رضا کے ساتھ۔ آج دیکھو ہندوستان میں، یو پی میں 150 فسادات ہوئے صرف نئی حکومت کے بننے کے بعد۔ راجستھان میں فسادات ہوئے، مہاراشٹر میں ہو رہے ہیں۔ آج ہر جگہ ہمارا خون بے آواز بہ رہا ہے۔ تو آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ ہم اگر ہمارے خون کی اہمیت کو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں تو ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے ہدایت پر عمل کرنا ہوگا، نمازوں کے پابند بننا ہوگا، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہوگا، اور جمہوری انداز میں اپنے جد و جہد کو جاری رکھنا ہوگا۔ آج ہم کو کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکبر صاحب گرفتار ہو گئے، اس کے تھوڑے دن بعد اسد صاحب ہو گئے، حیدرآباد میں لوگ پریشان، کیا ہوا بھائی، دونوں بھائی گرفتار ہو گئے، کیا ہوں گا، مجلس وہ ہو گئی۔ اللہ شخصیتوں کا محتاج نہیں ہے، شخصیت اللہ کے محتاج ہے۔ کل کو ہم نہ رہے یا کوئی بھی نہ رہے تو اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ اکبر اویسی نہیں رہا تو کوئی اور ہوگا، کوئی اور نہیں تو کوئی اور ہوگا، اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ہم گرفتار ہو جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہم مر بھی جائیں تب بھی آپ کے عزم میں، آپ کے ہمت میں، آپ کے ارادوں میں، آپ کے اتحاد میں کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ یہ دنیا کو بتانا ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا رہا تو پھر ہم بھی ایسے ہی اس دنیا سے گزر جائیں گے جیسے کہ دوسرے لوگ گزر گئے۔ ارے وقت نازک ہے، حالات کو خدا را سمجھو۔ جب ہی آپ کو ضرورت ہوئی تو مجلس آپ کے درمیان میں آئی، چاہے وہ بمبئی کے مسلمان ہوں تو ان کے لیے بھی 92 کے فساد کے بعد 21 لاکھ روپیہ مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد کے مسلمانوں کی طرف سے ان کو دیا تھا۔ بابری مسجد کے شہادت کے بعد گجرات میں بھی ہم نے 26 لاکھ روپیہ سالار محترم لے جا کر پہنچائے تھے 92 کے فساد کے بعد۔ اس کے بعد بھی عراق کو دوائیاں ہم پہنچائے۔ اس کے بعد بھی لبنان میں جب حملے ہوئے تو اس وقت صدر مجلس بھی لبنان گئے، وہاں پر بھی ہم نے امدادی کام کیا۔ آسام میں تباہی و بربادی ہوئی تو مجلس وہاں پر بھی امداد لے کر پہنچی۔ کرنول میں طوفان آیا تو مجلس وہاں پر بھی پہنچی۔ ادھونی میں فساد ہوا تو مجلس اتحاد المسلمین ادھونی بھی پہنچی۔ مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد میں جو فساد ہوا آج سے 4 برس پہلے تو مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کے فساد زدہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھ کر آئی۔ کرفیو میں گولیاں چل رہی تھیں تو کون آگے بڑھ کر آئے؟ یہی مجلس اتحاد المسلمین آئی۔ قریب 70 لاکھ کی ضمانتیں ان فسادات کے بعد مجلس اتحاد المسلمین مسلم گرفتار شدگان بچوں کی کروایا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے جب رابع حسن ندوی بابری مسجد کے مقدمے کے لڑنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا کہہ کر ذکر کرے تو مجلس اتحاد المسلمین نے بابری مسجد کے مقدمے کو لڑنے کے لیے
54 लाख रुपया दिया राबे हसन नदवी को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने के लिए हैदराबाद के मुसलमानों की जानिब से। आज मजलिस मराठवाड़ा में, नांदेड़ में अपने अराकीन बल्दिया को मुंतखब करवाने में कामयाब हुई। आज मजलिस बसवा कल्याण में कामयाब हुई। आज मजलिस बीदर में कामयाब हुई और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों की धड़कन बनेगी, उनकी तर्जुमान बनेगी, उनकी आवाज बनेगी और उनके हक के लिए जिद्दोजहद करेगी इंशाअल्लाह ताला। वो दिन दूर नहीं, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही है। मजलिस अपने जानों की बाजी लगाती है जरूरत पड़ने पर। मजलिस सीनों पे गोलियां खाने को भी तैयार है, मजलिस जेल में जाने को भी तैयार है। अरे जरूरत पड़ेगी तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अपने जानों की बाजी लगा देगी, लेकिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक के मुसलमानों को, अक़लियतों को और पिछड़े हुए लोगों को उनके दस्तूर, हिंदुस्तान के दस्तूर में दिए गए हुकूक के लिए कामयाब जिद्दोजहद नहीं करती, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का वही मौक़िफ़ है जो पहले भी था, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का था, है और रहेगा। आंध्रा के मुसलमान या रायलसीमा के मुसलमान खाइफ न हो, परेशान न हो कि आज रियासत टूट गई है। अरे हम जब महाराष्ट्र जा सकते हैं, धुलिया के फिसाद में जा सकते हैं, औरंगाबाद जाते हैं, नांदेड़ जाते हैं, तो क्या विजयवाड़ा, हिंदूपुर, कदरी नहीं जाएंगे? अरे वो हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। वो लोग परेशान ना हो, हमारा एक हक है आप पर, हमारा एक हक है आप पर और आपका एक हक है हम पर, और वो हक वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और ये हक का रिश्ता मुझे आपसे जोड़ता है और आपको मुझसे जोड़ता है, और रहती दुनिया तक ये रिश्ता कायम रहेगा और हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। वक्त और हालात की नज़ाकत को समझिए। आज वक्त का तकाज़ा है कि हमको मुनज़्ज़म होना है, मुत्तहिद होना है और हमको एक बनकर, नेक बनकर, अच्छे बनकर, सालेह बनकर हमको अपने हक के लिए जिद्दोजहद करना होगा। और ये एहसास कमतरी से निकल जाओ मुसलमानों कि हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी हैं। नहीं, हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। इस मुल्क पे जितना दूसरों का हक है उतना ही हमारा भी हक है, और हमारा झगड़ा संघ परिवार फिरका परस्तों से है, हमारा झगड़ा और किसी से नहीं है। और हमारा यह झगड़ा उसूल का है, मकसद का है। वो जो इस मुल्क में अक़लियतों को दिए गए दस्तूरी हुकूक को खत्म करने की साजिश करेगा, हम उससे मुकाबला करेंगे, हम उनसे लड़ेंगे और हम अपना हक हासिल करके रहेंगे जमहूरी अंदाज में। हम अपने हक को जाने नहीं देंगे और हमारा हक हम हासिल करेंगे, और ये हासिल करने के लिए हमको मुत्तहिद होना होगा। आज आप बताओ कि आज इस मुल्क में रेड्डियों की जमात है, कम्माओं की जमात है, वेलमाओं की जमात है, यादों की जमात है, बहुजन समाज की जमात है, सबकी जमात है। अगर नहीं है तो सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। और आज अगर मजलिस से तकलीफ है तो इस वजह से क्योंकि मजलिस 25 करोड़ मुसलमानों की जमात बन के उभर रही है, इसलिए उनको तकलीफ है, इसलिए मजलिस को खत्म करना चाहते हैं।
ہو سکتا ہے آنے والے کل میں مجھے بدنام کر دیں, مجھے کچھ کہہ کے افواہیں اڑا دیں یا کچھ کر دیں, سازش کر دیں. اور یہ بھی ضرور ہو سکتا ہے, یہ بھی ضرور ہو سکتا ہے کہ اکبر الدین اویسی کسی فرقہ پرست سنگ پریوار کے لوگوں کی گولیوں کا شکار ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو بھی ہونا ہے ہونے دو, لیکن اب ہم رکنے والے نہیں ہیں, اب ہم رکنے والے نہیں ہیں. اب ہم جائیں گے, سارے ہندوستان کا دورہ کریں گے, سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو دعوت دیں گے, پچھڑے ہوئے طبقات کو دعوت دیں گے, اور وہ لوگ جو ہر وقت نظر انداز ہوئے ہیں اس ملک میں ان سب کو دعوت دیں گے, اور ان کو ایک مرکز سیاسی پر لائیں گے اور ایک قوت بنیں گے. وہ طاقتیں جو کانگریس سے اور سنگ پریوار سے ناراض ہیں, ان سے مل کر ہم یہ کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کو, پچھڑے ہوئے ذات کو اور پاسماندہ لوگوں کو ان کا حق ملے. آج مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑا ہوا ہے, چاہے وہ تعلیم ہو, معیشت ہو, روزگار ہو, تجارت ہو, صنعت ہو, ہر جگہ مسلمان پیچھے ہے. ہم کو چاہیے کہ اگر ہم اپنی پسماندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو منظم ہونا ہوگا, متحد ہونا ہوگا. اور منظم نہیں ہوں گے, متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہم بے آواز رہیں گے اور بے مقصد اس دنیا سے چلے جائیں گے. ارے ہم کو اپنے زندگی میں ایک مقصد کو لے کر جینا ہوگا. اگر زندگی میں مقصد نہیں تو وہ زندگی ناکام ہے. ارے زندگی میں کچھ مقصد ہونا. میں یہی سوچتا رہا کہ وہ کیا کام ہے اللہ مجھ سے لینا چاہتا ہے, جس کے لیے حیات دی. تو آج یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہی کام ہے جو اللہ 25 کروڑ مسلمانوں کے وجود کا احساس دلانا چاہتا ہے مجھ گنہگار کے خطاب کے ذریعے. تو الحمدللہ وہ مقصد آج کامیاب ہو گیا, اور انشاءاللہ یہ مقصد جاری رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیاب کرے گا. اقتدار کی خواہش اکبر اویسی کو نہ پہلے تھی نہ اب ہے, نہ کبھی رہے گی. نہ ایم ایل اے بننے کی پہلے خواہش تھی نہ اب ہے. میں مسلمانوں کے دلوں کو فتح کرنا چاہتا ہوں, اور الحمدللہ کچھ دلوں کو فتح کر چکا ہوں, اور بہت سے دل فتح کرنا ہے وہ بھی ضرور کر لوں گا. سالار مجھے ایک واقعہ سنائے تھے. سالار بولے کہ میاں حضرت علی کے زمانے میں, حضرت علی کے زمانے میں کا واقعہ ہے. نوجوانوں, لیلا اور مجنو کی محبت کی داستان آپ سنیں. تو لیلا تھی, مجنو کا نام خیس تھا, اور خیس لیلا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ مٹی کی بو کو سونگھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ میری لیلا کی خبر ہے. اتنا محبت کرتا تھا. حضرت علی ایک مرتبہ خیس کو پکڑ کے بولے کہ خیس جا, عمر کے آخری وقت ہے, حج کر لے, عمرہ کر لے. تو خیس بولا جاؤ علی آپ اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. پھر علی بولے ارے کر لے میاں. تو پھر یہی بولا کہ آپ اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں گے. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت علی دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ خیس مجنو کعبے کا طواف کر رہا ہے. تو حضرت علی خیس کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو اللہ اس کو ہدایت دیا, اور یہ آج طواف کر رہا ہے, حالت احرام میں ہے, طواف کر لیا, پورا ہوا, صحیح ہو گئی. اس کے بعد پھر حضرت علی کی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیس مجنو
اللہ کے گھر کعبے کا غلاف پکڑا ہے اور رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، تو حضرت علی سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے۔ حضرت علی خیس کے قریب جاتے ہیں، مجنو کے قریب جاتے ہیں کہ جا کر سنو یہ کیا بول رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت علی قریب جاتے ہیں مجنو کے، خیس کے، تو کیا سنتے ہیں کہ خیس اللہ کے گھر کعبے کا غلاف پکڑا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو میرے دل میں لیلا کی اور محبت ڈال، اور محبت ڈال، اور محبت ڈال۔ اور آج یہ اکبر اویسی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، تو مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے اور محبت ڈال، اور میرے دل میں ان کے لیے اور محبت ڈال، اور محبت ڈال، اور محبت ڈال۔ اس مجنو کی محبت تو یہ مسلمان ہے، یہ لیلا کا دیوانہ نہیں، مدینے والے، کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا دیوانہ ہے۔ اللہ میرے دل میں آپ کے لیے اور محبت، اور محبت، اور محبت ڈالے، اور آپ کے دل میں میرے لیے اور محبت ڈالے۔ اللہ مجھے ایک نہیں کئی موقع دے دے ہے اللہ کہ میں مسلمانوں کے ایک ایک احسان کا بدلے کا حق ادا کر سکوں۔ انہوں نے بہت کیا میرے لیے، بہت کیا، میں ان کے احسان کے تلے دبا ہوا ہوں۔ اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اکبر الدین اویسی ہی نہیں، اکبر الدین اویسی کی آنے والی 7 نسل بھی اگر اپنے جسم کی چمڑی نکال کر اگر آپ کے قدموں کے نظر کر دے تب بھی میں آپ کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا جو احسان آپ نے مجھ پہ کیا۔ بہت بڑا احسان ہے آپ کا۔ خدا را لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ظالموں کے ظلم نے اور ظالموں کی ناانصافیوں نے اس 40 برس کے اکبر اویسی کو بہت بوڑھا بنا دیا عمر سے پہلے۔ آج بہت تکلیف میں ہوئے مسلمانوں، میرے لیے دعا کرنا، دعا کرو کہ اللہ جب تک رکھے عزت سے رکھے، جب بھی اٹھا لے عزت سے دنیا سے اٹھا لے، بے عزت کر کے دنیا سے نہ اٹھائے۔ دعا کرو کہ اللہ اس سر کو کبھی جھکنے نہ دے۔ دعا کرو کہ اگر کبھی دشمنان اسلام کی گولی چلے تو اکبر اویسی اپنا سینہ پیش کرے، کبھی پیٹھ نہ دکھائے۔ دعا کرو کہ اکبر اویسی کو اللہ جام شہادت نوش فرمانے کا موقع عطا کر دے۔ دعا کرو کہ اللہ اکبر اویسی کو شہید کر کے اس دنیا سے اٹھائے۔ ارے آج میں احسان مند ہوں آپ کا تو اس دل میں ایک طوفان ہے جذبات کا، ایک غصہ ہے، سونامی ہے، لیکن صبر کر رہا ہوں۔ کئی لوگ جال پھینک کے بیٹھے ہیں، پھنسائیں گے۔ بابا چوڑی جال میں پھنستی، شیر نہیں پھنستا۔ گیا وہ وقت اور مجھے قانون پر، عدلیہ پر مکمل بھروسہ ہے کہ میں باعزت بری ہوں گا سارے مقدموں میں، اور یہ غریب مسلمانوں کی دعائیں میری عزت کی لاج رکھ لیں گے۔ میں آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اکبر اویسی کی آواز آپ کے لیے اٹھی تھی، آپ کے لیے اٹھتی رہے گی،
یہ آواز آپ کی ہے اور آپ کی ہی رہے گی اور مسلمانوں کے حق کے لیے لڑتے رہے گی جب تک اس آواز میں دم ہے. آپ کے لیے ہی لڑتی رہے گی اور آپ کے حق کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی. چاہے اس کے لیے اگر ہم کو مرنا مٹنا بھی پڑے تو ہم کو پرواہ نہیں. ہم مرنے تیار ہیں, مٹنے تیار ہیں, لیکن جھکنے تیار نہیں ہیں. ہم کبھی نہیں جھکیں گے. بہرحال ابھی بہت کچھ کہنا ہے, بہت باتیں ہیں. جلسے تو ہوتے رہیں گی, ملاقاتیں آپ سے ہوتے رہیں گی, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں مجلس اتحاد المسلمین اپنے کامیابی کی ایک نئی تاریخ بنائے گی. اور وہ صحافت جو سمجھ رہی ہے کہ اکبر اویسی پریشان ہے تو بس ایک شعر کہتا اور رخصت ہو جاؤں کہ طوفان کر رہا ہے, طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف, طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف. دنیا سمجھ رہی کہ کشتی بھور میں ہے. ارے ہمارے عزم کا طواف آج طوفان کر رہا ہے. آج ہم کسی سے ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں. ہر سمت مچلتی کرنوں نے, ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے, دنیا کو جگا کر دم لیں گے. اب بزم جہاں میں گائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے اکبر اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لے کر رہیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے, ایک بنائے, ہم سب کو قابل بنائے. اللہ ہم سب کو کامیاب و کامرانی عطا کرے. اللہ اے اللہ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں, تیری بارگاہ میں جھکے ہیں, ہاتھ پھیلائے ہیں, تجھ سے مانگ رہے ہیں. اے پاک پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہم کو نمازی بنا دے. اے اللہ تو ہم کو قرآن کو پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ ہم کو سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت و توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم ہندوستان کے بے سہارا مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے سہارا اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ ہم تیرے حبیب و محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اے اللہ تو ہماری عزتوں کی حفاظت فرما, ہماری آبروؤں کی حفاظت فرما, ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما, ہمارے مساجدوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اتحاد کی حفاظت فرما, ہم کو نیک بنا, ہم کو ایک بنا. اے اللہ عالم اسلام میں پھیلی اس خون ریز آپسی جنگ کا خاتمہ کر دے. اے اللہ مصر میں مسلمانوں کے خون کو بہنے سے بچا